امریکی فوج کے ایران پر مسلسل چھٹی رات فضائی حملے، ایرانی انفراسٹرکچر اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مسلسل چھٹی رات ایران پر حملوں کی کارروائی مکمل کر لی۔ حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات، ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی نظام اور لاجسٹک تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران ابر ہرمز پر کنٹرول نہیں رکھتا، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا ٹویٹ۔ بوشہر، بندر عباس، کشم اور احباس میں کئی دھماکے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران شہر ایئرپورٹ پر امریکی لڑاکا طیاروں نے میزائل فائر کیا۔ بندر قمیر اور کہورستان میں بھی متعدد دھماکے سنے گئے۔ بندر عباس میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا گیا، بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ امریکی فوج نے رہائشی علاقے، ایئرپورٹ، پل اور ریلوے جنکشن کو نشانہ بنایا۔ حکام کی شہریوں کو متاثرہ علاقوں سے دور رہنے اور متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ ایران پر حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے جواب میں کیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ایران اب امریکی حملوں کو روکنے کے قابل نہیں رہا۔ ایران میں قیادت تقسیم ہے، کچھ رہنما معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران کو بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ کویت کی فضائی حدود داخل ہونے والے 32 ایرانی ڈرون مار کے رائے۔ کویتی وزارت دفاع کا دعویٰ۔ ترجمان وزارت دفاع کے مطابق ایرانی حملے میں کویت کی متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے حملے ناکام بنا دیے۔ ڈرونز کا ملبہ کرنے سے رہائشی علاقوں میں نقصان ہوا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویت کی مسلح افواج مکمل الرٹ، ملک کی دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر نشانہ بنانے کی جرت کی تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ خطے کے انفراسٹرکچر کا ایک ایک ٹکڑا ایسے تباہ کریں گے جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ عربوں کو اونٹوں اور سینڈل کے دور میں واپس پہنچا دیں گے۔ ایرانی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے بھی خبردار کیا خطے کی مسلم ریاستوں سے تصادم کا ارادہ نہیں۔ امریکی حملے جاری رہے تو جنگ نئے محاذوں تک پھیلے گی۔ ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں عراق، کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل برسا دیے۔ بحرین میں امریکی بیس پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ بجلی گھروں پر حملے کی دھمکی، ایران نے جوابی حکمت عملی بنا لی۔ ایران نے حوثیوں کو تیار رہنے کا پیغام بھیج دیا۔ رائٹرز کا دعویٰ، بتایا ایران نے حوثیوں کو پیغام بھیجا ہے کہ امریکہ بجلی گھر اور توانائی مراکز کو نشانہ بنائے تو باب المندب اور بحیرہ احمد بند کر دیں۔ ایرانی حکام نے پیغام میں کہا اہم آبی گزرگاہیں بند کر کے عالمی تجارت متاثر کی جائے۔ حوثیوں نے حدیدہ اور خلیج عدن کے ساحل پر میزائل نصب کر دیے۔ حوثی گروپ عالمی گزرگاہ نشانہ بنانے کے لیے حکم کا منتظر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کے بجلی گھروں پر حملے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. ہاتھ کھڑے نہیں کیے، پاکستان نے امن عمل سے دستبرداری کا تاثر مسترد کر دیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت برقرار ہے، فریقین اسی کے تحت دوبارہ مذاکرات شروع کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، طاہر اندرابی نے واضح کر دیا پائیدار امن صرف سفارتکاری سے ممکن ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اب بھی زندہ ہے، امن کا مؤثر فریم ورک ہے۔ عمل درآمد میں مشکلات ضرور ہیں، لیکن جب مذاکرات شروع ہوں گے اسی دستاویزی سے رہنمائی ملے گی۔ نئی امن تجویز کی ضرورت نہیں۔ پاکستان نے ہر اہم علاقائی اور عالمی معاملے پر اپنا موقف دہرایا۔ جنگ نہیں، مذاکرات، محاذرائی نہیں، سفارتکاری اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ آبنہ ہرمز پر پاکستان نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ترجمان نے کہا عالمی توانائی، عالمی تجارت اور غذائی تحفظ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے بحری جہاز رانی کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا۔
خطے کی صورتحال غیر یقینی ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے سے ملکی معیشت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملکی معیشت پر اثرات کے جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا اللہ کے فضل سے ملکی معیشت مستحکم ہے، ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ سادگی مہم میں عوام نے بھرپور ساتھ دیا، اس طرز پر کفایت جاری کو قومی سطح پر اپنانا ہوگا۔ بروقت اور مؤثر حکمت عملی سے ایندھن کی فراہمی کی صورتحال کا بہترین انداز میں انتظام کیا گیا۔ حکومت نے عام آدمی، موٹر سائیکل سواروں اور رکشہ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز کو تحفظ فراہم کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور قومی یکجہتی کے منافی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں تیسری مذمتی قرارداد جمع، لیگی رکن رانا محمد ارشد نے موقف اپنایا۔ پاکستان کی مسلح افواج قومی سلامتی کی ضامن ہیں، ان کے کردار پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑانا کسی صورت مناسب نہیں۔ قرارداد میں شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میں تو حیران ہوں، شہید کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ نہیں گئی۔ کوئی نہیں پاکستان کے اندر جو میری شہید کی جوتی کے برابر ہو۔ آج تو ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ، اپنے شہینوں پہ، اپنے پولیس کے ان جوانوں پہ جنہوں نے اس ملک کی خاطر جام شہادت نوش۔ حیران ہوں، شہداء کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان کام کیوں نہیں گئی؟ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے فوج اور پولیس کے شہداء پر فخر ہے، ہمیں مذمت کرنی ہے اس افغانستان کی جہاں سے بھارت اسرائیل مل کر ہم پر حملہ آور ہیں۔ سب سازشوں کے باوجود پاکستان زندہ و تابندہ ہے۔ شرجیل میمن نے مولانا فضل الرحمان سے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات نے کہا آپ کے بیان پر بھارت نے پاکستان کے خلاف 6 سرخیاں لگائی، آپ کے بیان سے دشمن کو فائدہ پہنچا۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے طنز کیا، کیا مولانا آئندہ الیکشن نئی دہلی سے لڑنا چاہتے ہیں؟ بیان ناقابل فہم، ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا آج پاکستان کی عزت اور وقار افواج پاکستان کی وجہ سے قائم و دائم ہیں۔ افواج پاکستان نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کو بھی محفوظ رکھا۔ امید ہے مولانا اپنے بیان کی وضاحت کریں گے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں شہداء قوم کا فخر ہیں، شہداء کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ قوی امید ہے مولانا فضل الرحمان اپنے بیان پر پچھتا رہے ہوں گے۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری، فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں، مزید 3 دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی۔ خارجیوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ 5 جولائی سے مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 129 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ پی آئی اے کے لیے 16 نئے طیاروں کی خریداری میں بڑی پیش رفت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا واشنگٹن میں بوئنگ کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ پی آئی اے کی نئی مینجمنٹ کے وفد کے ساتھ بوئنگ گلوبل کے صدر برینڈن نیلسن نے ملاقات کی۔ پی آئی اے کے لیے 16 نئے طیاروں کی خریداری کے بہترین آپشنز پر بات چیت، بہترین ڈیل کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے طیارہ سازی کی صنعت میں بوئنگ کمپنی کے کلیدی کردار کو سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات بھی کلاسیفائڈ کرنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا سی آئی اے کے دستاویزات آج ریلیز کر رہا ہوں۔ چین امریکہ کے انتخابی عمل میں مسلسل مداخلت کرتا رہا ہے۔ چین الیکشن ڈیٹا کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کا انتخابی نظام کمزور اور کرپٹ ہو چکا ہے۔ سیو امریکہ ایکٹ کی منظوری سے انتخابی عمل محفوظ ہو جائے گا۔ اور پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شنگھائی میں آرگنائزیشن کے قیام کی تقریب میں شرکت کی۔
بطور بانی رکن پاکستان کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے۔ نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر اعظم وانگ جی سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کا قیام بہترین اقدام ہے، مستقبل مصنوعی ذہانت کا ہے۔ وانگ جی نے کہا مصنوعی ذہانت ترقی کی ضمانت ہے، یہ انسانی معاشرے پر گہرا اثر ڈالے گی۔ چین اپنی عالمی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہے۔ لاہور میں بند روڈ کے قریب پلیا عبور کرتے ہوئے 2 بچے دریائے راوی میں گر گئے۔ بچوں کی عمریں 9 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے کے باعث امدادی عملے کو آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ صادق آباد میں گھریلو جھگڑے پر خاتون نے 4 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی، خاتون کو بچا لیا گیا۔ 2 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں، 2 بچوں کی تلاش جاری۔ زیادتی کے مقدمے میں تاخیر پر متاثرہ خاتون کی خودکشی۔ ملتان میں 10 جولائی کو ملزم اشفاق اور ساتھیوں نے خاتون سے اجتماعی زیادتی کی۔ خاتون کی درخواست کے باوجود ایس ایچ او نے جھوٹی رپورٹ درج کی۔ خاتون نے دل برداشتہ ہو کر زہریلی گولیاں کھا لیں۔ غفلت برتنے والے پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج۔ آئی جی پنجاب نے غفلت برتنے پر ڈی ایس پی نیو ملتان کو معطل کر دیا۔ آر پی او ملتان کے حکم پر ایس ایچ او قادر پورہ، سب انسپکٹر وسیم عباس اور محرر نعیم گرفتار۔ اسلام آباد سیشن عدالت نے انسانی پلیسنٹا خرید و فروخت کیس میں 4 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ وکلاء صفائی نے موقف اپنایا، بال لگوانے کے طریقہ کار میں پلیسنٹا ٹشوز کا استعمال ہوتا ہے۔ جج افضل مجوکا نے کہا میں نے بھی بال لگوائے ہیں، کیا اس میں پلیسنٹا استعمال ہوا؟ وکیل نے جواب دیا میڈیکلی بال لگوانے میں پلیسنٹا ٹشوز کا 100% استعمال ہو سکتا ہے۔ انسانی اعضاء میں آنکھیں اور گردے وغیرہ شامل ہیں، پتا نکال کر جلایا دفنایا جاتا ہے۔ جج افضل مجوکا نے کہا میرا بھی پتا نکالا گیا تھا، اب پتا نہیں، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا۔